السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ورلڈ ٹی وی۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدکاری سے بچے رہنے والوں کے واقعات۔ پہلا واقعہ، سیدنا سلیمان بن یسار رحمۃ اللہ علیہ اپنے ایک ساتھی کے ساتھ حج کے لیے نکلے، اور جب وہ ابوا کے مقام پر پہنچے تو وہاں قیام کیا۔ ساتھی نے کہا، آپ یہاں تشریف رکھیں اور میں بازار سے کھانے پینے کے لیے کچھ لے آؤں۔ اس کے جانے کے بعد جب حضرت سلیمان بن یسار جو کہ صاحب حسن و جمال تھے خیمے میں بیٹھے تھے کہ ایک بدو عورت جو کہ پہاڑ کی چوٹی پر رہائش پذیر تھی اس نے دیکھ لیا۔ وہ فریفتہ ہو گئی۔ اگر وہ نظر بد سے بچ جاتی تو یہ معاملہ نہ ہوتا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے محبوب، آپ مسلمان عورتوں کو حکم دیں کہ وہ اپنی نظریں نیچی رکھیں۔ اور وہ بدو عورت برقع پہن کر نیچے اتری اور سامنے کھڑی ہو کر بولی، مجھے کچھ دو۔ آپ نے سمجھا کہ یہ کچھ کھانے کی چیز مانگ رہی ہے۔ آپ اٹھے تاکہ کوئی کھانے کی چیز تلاش کر کے اسے دوں۔ اس عورت نے کہا، میں کھانے کو کچھ نہیں مانگتی، میں اس چیز کی طلبگار ہوں جو کہ عورتوں کو مردوں سے ملتا ہے۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا، تجھے تو شیطان نے تیار کر کے بھیجا ہے۔ یہ کہہ کر حضرت نے اپنا سر گھٹنوں میں رکھ کر چیخ چیخ کر رونا شروع کر دیا۔ اتنا زور سے روئے کہ وہ عورت ڈر گئی اور برقع اوڑھ کر چلتی بنی۔ آپ روتے رہے حتیٰ کہ ساتھی آ گیا اور اس نے دیکھا کہ حضرت کا رو رو کر گلا بیٹھ چکا ہے، آنکھیں سوجی ہوئی ہیں۔ ساتھی نے عرض کیا، حضرت اس انداز سے رونے کا سبب کیا ہے؟ آپ نے ٹالنا شروع کیا، لیکن ساتھی کا اصرار برابر بڑھتا رہا۔ پھر آپ نے صورتحال بیان کی تو ساتھی نے چیخیں مارنا شروع کر دی۔ آپ نے پوچھا، تو کیوں روتا ہے؟ اس نے عرض کیا، اگر میں آپ کی جگہ ہوتا تو شاید بدکاری سے نہ بچ سکتا۔ پھر وہ دونوں چل پڑے۔ جب خانہ کعبہ کا طواف کیا تو حضرت سلیمان بن یسار کو اونگ آ گئی۔ دیکھا ایک بزرگ ہیں حسن و جمال کے پیکر۔ عرض کی، حضور آپ کا اسم شریف کیا ہے؟ فرمایا، میرا نام یوسف ہے۔ عرض کیا، یوسف صدیق یعنی اللہ کے نبی؟ آپ نے فرمایا، ہاں میں وہی ہوں۔ تو عرض کیا، حضور آپ کا واقعہ عزیز مصر کی بیوی زلیخا کے ساتھ عجیب ہوا۔ تو فرمایا، تیرا معاملہ بدو عورت کے ساتھ عجیب تر ہے۔ دوسرا واقعہ، کسی بادشاہ کی بیگمات سیر کے لیے باغ میں گئی۔ سیر سے فارغ ہوئی تو واپسی کا ارادہ کیا، اپنی اپنی پالکیوں میں بیٹھ گئی، لیکن شہزادی جو کہ پھول چننے میں مشغول تھی، شتربانوں نے سمجھا کہ بیٹھ گئی ہے اور روانہ ہو گئے۔ شہزادی جب پالکیوں کے پاس واپس آئی تو سب جا چکے تھے، رات کا وقت تھا۔ شہزادی بہت پریشان ہوئی، دیکھا کہ ایک مسجد ہے، وہ پناہ حاصل کرنے کے لیے مسجد چلی گئی۔ وہاں ایک نیک سرچشت نوجوان مسافر بھی تھا۔ اس کی اچانک نظر شہزادی پر پڑی تو دیکھا ایک ناز و نعمت میں پلی ہوئی زرق و برق لباس میں ملبوس نوجوان لڑکی ہے۔ ظالم نفس نے وسوسے ڈالنے شروع کر دیے کہ ایسا موقع پھر ہاتھ نہیں آئے گا، نفسانی خواہش بھی پوری کرو اور زیورات بھی ایک خزانہ ہے وہ بھی حاصل کرو۔ لیکن ایمان نے کہا، اگر یہ بدکاری والا کام کر لیا تو روز قیامت دوزخ کی آگ سے چھٹکارا کیسے ہوگا؟ نفس نے کہا، قیامت کی آگ کو پھر دیکھا جائے گا، یہ موقع تو لطف اندوز ہونے کا ہے۔ ایمان نے کہا، یہ چراغ جو مسجد میں جل رہا ہے یہ وہ آگ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی بار اپنی رحمت سے دھو کر دنیا میں بھیجی ہے، پہلے اس کو آزما لو۔ اگر یہ آگ برداشت نہ کر سکو تو دوزخ کی آگ کیسے برداشت کر سکو گے؟ یہ کہہ کر اس ایماندار نے اپنی انگلی
چراغ کی آگ پر رکھی تو وہ انگلی جلی، فوراً کھینچ لی۔ جب ذرا درد کم ہوا تو نفس نے پھر جوش مارا، پھر انگلی چراغ کی آگ پر رکھ دی، پھر جلن ہوئی تو کھینچ لی۔ یوں ہی کرتے کرتے رات گزار دی اور انگلی جلا دی۔ صبح ہوئی تو پولیس اس شہزادی کو تلاش کرتے مسجد میں آئی۔ شہزادی کو لے کر پولیس والے بادشاہ کے ہاں پہنچے۔ بادشاہ کی دریافت پر پولیس والوں نے بیان کیا کہ یہ شہزادی مسجد میں تھی اور ایک مسافر تھا۔ بادشاہ کو سخت غصہ آیا اور بے قابو ہو کر شہزادی کو قتل کرنے کے لیے تلوار سونت لی۔ شہزادی نے کہا، ابا مجھے قتل کر دینا آپ کے لیے آسان ہے، لیکن پہلے حقیقت حال تو سن لیں۔ جس مسجد میں میں نے رات گزاری ہے وہاں جو مسافر تھا اسے بلا کر دیکھ لیں، اس کے ہاتھ کا کیا حال ہے، پھر جو آپ نے کرنا ہوگا کریں، ورنہ انسان کا قتل قیامت کے دن بہت بھاری ہوگا۔ بادشاہ نے مسافر کو بلایا اور پوچھا۔ پھر جب بادشاہ کو حقیقت حال کا علم ہوا، حیران رہ گیا اور ڈر گیا۔ اتفاقاً بادشاہ کا کوئی شہزادہ نہیں تھا۔ بادشاہ نے اس مسافر کا نکاح اسی شہزادی سے کر دیا اور سلطنت اس کے حوالے کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کے خوف نے اس فقیر کو جس نے انگلی جلا ڈالی تھی بادشاہ بنا دیا۔ حرام کی معمولی سی لذت سے بچ جانے والے کو وہی شہزادی بھی تا زندگی حلال کے طور پر نصیب ہو گئی اور بادشاہت بھی انعام میں مل گئی۔ مسلمان بھائیوں اور بہنوں کی خدمت میں اپیل ہے کہ وہ قبر اور قیامت کے دن کو سامنے رکھ کر غور کریں۔ سوچیں کہ اس دنیاوی زندگی کو جو اس اخروی ابدی زندگی کے مقابلے میں کچھ حیثیت نہیں رکھتی، صرف نفس کو خوش کرنے کے لیے دو پر لگا دینا، یہ کون سی عقل مندی ہے؟ یہ زندگی اس ابدی زندگی کے مقابلے میں کتنی ہے؟ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ملاحظہ کریں۔ فرمایا، اگر تو اس زندگی کا اس ابدی زندگی سے موازنہ کرنا چاہے تو سمندر پر چلا جا اور سمندر میں انگلی کو ڈبو کر اٹھا تو تیری انگلی کی تری کو سمندر کے پانی سے جو نسبت ہے، ایسی نسبت اس زندگی کو اس ابدی زندگی کے ساتھ ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم خواب غفلت سے بیدار ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن مضبوطی سے پکڑیں۔ جب انسان سچی توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یعنی جو کوئی برا کام کر لے یا اپنے نفس پر ظلم کر لے، پھر وہ اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی بخشش مانگے اور توبہ کرے تو وہ اللہ تعالیٰ کو بخشنے والا اور مہربان